شدید دھند کے باعث ٹریفک کی روانی میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ محکمہ ہائی وے کی جانب سے عوام کو بر وقت دھند سے آگاہی نہ دینے پر متعدد ٹریفک حادثات بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب سردی کے باعث درگاہ حضرت بابا فرید پر حاضری کے لیے آنے والے زائرین کو پریشانی کا سامنا ہے۔ اسلام آباد کی سیاح فیملی کی وین مری میں کھائی میں گرنے سے 3 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ متاثرہ ویگن ایبٹ آباد پر خیرہ گلی کے قریب جا رہی تھی کہ کلا بازیاں کھاتی ہوئی کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 3 خواتین موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں، جبکہ ڈرائیور حاجد خان، کنڈکٹر سیف خان موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ زخمیوں میں 3 خواتین سمیت 5 افراد کو CMH پہنچا دیا گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور چھانگلہ گلی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ انتہائی دشوار گزار کھائی ہونے کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا رہا۔ مری میں برف باری سے جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا، وہیں سیاحوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں۔ مری میں برف باری شروع ہوتے ہی جہاں سیاحوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، وہاں سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ مری میں برف باری دیکھنے کے شوقین سیاحوں نے کئی روز سے شہر میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اس موقع پر سیاح اور ان کی فیملیاں کمروں سے برف باری کا نظارہ کرنے کے لیے مال روڈ پر نکل آئے، جس سے خوبصورت موسم سے لطف اندوز ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس موقع پر مال روڈ پر زبردست گہما گہمی دیکھنے میں آئی۔ سرائیکستان قومی اتحاد کے سربراہ خواجہ غلام فرید خریجہ نے کہا ہے کہ صدر زرداری، وزیر اعظم گیلانی اور نواز شریف کی قیادت میں بنائے جانے والے اتحاد نے سرائیکیوں کو مایوس کیا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 19ویں ترمیم میں سرائیکی صوبے کے بل کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا، الٹا سرائیکیوں کو تقسیم کرنے کے لیے ٹانک اور لکی مروت کو فاٹا میں شامل کر دیا گیا۔ مظلومیت کے نام پر ووٹ لینے والی دھوکے باز پارٹیوں کا ڈھونگ اب نہیں چلے گا۔ سب سے زیادہ مظلوم سرائیکی عوام ہے اور ان کے حقوق کے حصول کے لیے صوبہ سرائیکستان کا قیام ضروری ہے، اور صوبہ سرائیکستان کے قیام کے لیے الحاج صابر حسین فاروقی کا قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں نے اپنے کیے ہوئے وعدے نہیں نبھائے۔ نشتر گھاٹ کا 1 سال سے افتتاح ہونے کے باوجود ابھی تک اس پر تعمیر کا کام شروع نہیں ہو سکا۔ ڈھوڈک آئل فیلڈ پلانٹ کو سندھ منتقل کیا جا رہا ہے، جس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بھلوال کے نمائی قصبے کوڑے کوٹ کی حافظ قرآن کی 11 سالہ بیٹی سے 6 ملزمان نے اجتماعی زیادتی کی۔ موضوع کوڑے کوٹ کی 11 سالہ آسما اپنے گھر والوں کے ہمراہ سوئی ہوئی تھی کہ مسلح افراد اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ اہل خانہ رات گئے بچی کو گھر نہ پا کر جب تلاش کرتے ہوئے ملزمان کے ٹھکانے پر پہنچے تو ان کی بچی بے لباس نڈھال پڑی تھی۔ واقعے کی تاب پا کر علاقہ کے باثر شخص نے انہیں کسی قسم کی کارروائی سے روکنے کے لیے دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ SHO تھانہ میلا مہر نذیر نے تمام دباؤ پس پوش ڈالتے ہوئے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے، لیکن ابھی کوئی ملزم گرفتار نہیں ہوا۔ متاثرہ بچی کے والد کا کہنا ہے کہ ہم شریف آدمی ہیں، ہماری عزت خاک میں ملا دی گئی ہے، ہمیں انصاف چاہیے، جبکہ بچی کی بڑی بہن شازیہ کا کہنا ہے کہ ملزمان کو ضائع موت سے کم سزا قبول نہیں۔ حکومت کے ارباب اختیار ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سخت سے سخت اقدامات کریں۔ منڈی بہاؤدین میں 3 مسلح ڈاکوؤں نے ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر 21 سالہ نوجوان کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ منڈی بہاؤدین کے نواحی گاؤں واسو میں محنت کش مہدی حسن کا 21 سالہ نوجوان بیٹا اکرام اپنے ماموں کے گھر میں بچپن سے مقیم تھا کہ صبح کے وقت اس کے ماموں محمد سلیم کے گھر دیواریں پھلانگ کر 3 نوجوان مسلح ڈاکو داخل ہوئے اور کمرے میں سوئے ہوئے اکرام کو اٹھایا اور گھر کے لاکرز کی چابیاں دینے کے لیے کہا اور اس کے بازو چادر سے باندھ دیے اور دوسرے کمرے میں لے گئے۔ جہاں اس کی ممانی اسے بچانے کے لیے آگے بڑھی تو ڈاکو نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور نوجوان کی مزاحمت پر اس پر فائرنگ کر دی اور موقع واردات سے جوتے چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ پولیس چوکی سول لائن اطلاع ملنے کے باوجود موقع پر آدھے گھنٹے بعد پہنچی، جبکہ ریسکیو 1122 کی ایمبولینس چند منٹ میں موقع پر پہنچ گئی اور نوجوان کو زندگی کی امید ہونے پر فوری طور پر ایمبولینس میں ڈال لیا اور ہسپتال لے جانے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے روک لیا۔ تاہم ریسکیو نے زبردستی نوجوان کی زندگی بچانے کے لیے اسے ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نوجوان ہلاک ہو گیا۔ پولیس واقعی کو قتل کا رنگ دینے کی کوشش کرتی رہی، تاہم 5 گھنٹے بعد پولیس نے ڈکیتی کی واردات کا مقدمہ درج کر لیا۔ ورثاء نے بتایا کہ ڈاکو واردات کے بعد موقع سے پیدل کھیتوں کے ذریعے فرار ہو گئے۔ پتوکی کے نواحی علاقہ ہنجرائے کلا میں بنیادی مرکز صحت محکمہ کی بے حسی اور لاپرواہی سے کھنڈر بن گیا۔ قبضہ گروپوں نے مچھلی فارم بنا لیا۔ ہسپتال مویشیوں کا باڑہ بننے سے خوفناک جنگل کا مرکز پیش کرنے لگا۔ تحصیل پتوکی کے سب سے بڑے گاؤں ہنجرائے کلا کا بنیادی مرکز صحت 45 کنال اراضی پہ 1982 سے قائم ہے۔ یہ ہسپتال تمام بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ مرکز صحت میں ایک لیڈی ہیلتھ وزٹر مقبولہ بی بی اور ایک ڈسپینسر محمد نواز ڈیوٹی پر موجود اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں اور کوئی ڈاکٹر ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوتا۔ اس ہسپتال میں روزانہ 200 کے قریب مریض آتے ہیں، جنہیں کھانسی کا سیرپ اور معمولی ادویات دی جاتی ہیں۔ ہسپتال کو ملنے والی تمام ادویات پنجاب رورل سپورٹ پروگرام والے ہڑپ کر رہے ہیں۔ کروڑوں روپے مالیت سے تعمیر ہونے والی یہ بلڈنگ محکمہ صحت کی غفلت کے باعث خوفناک جنگل کا منظر پیش کر رہی ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب
जनाब मियां शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी सेहत पंजाब से जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके बुनियादी मरकज़ सेहत में सहूलतें फराहम करने का मुतालबा किया है। सुबह पंजाब से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के बाद आपको लिए चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान की दुनिया में। माउंटेनिंग वेलफेयर एसोसिएशन बल्तिस्तान और खोपरा पार्कर की जानिब से विंटर एक्सपीडिशन में हिस्सा लेने वाले मकामी कोपैमाओं को अवार्ड्स दिए गए। स्कर्दू में माउंटेनियरिंग वेलफेयर एसोसिएशन बल्तिस्तान की जानिब से विंटर एक्सपीडिशन में हिस्सा लेने वाले मकामी कोपेमाओं को अवार्ड दिए गए। स्कर्दू के मारूफ कोपेमा मोहम्मद शरीफ की क़यादत में 14 नौ उम्र कोपेमाओं की टीम ने पिछले माह स्कर्दू में वाक़ 6000 मीटर बुलंद गुंगसंगे ग्लेशियर की मुहिम जो में हिस्सा लिया था, जिसमें से 6 मेंबरान कामयाब हो गए। इस दौरान टीम के मेंबरान को मुहिम जुई के मुख्तलिफ मराहल से गुजारा गया। कामयाब मुहिम जुई और बेहतर कारकर्दगी पर माउंटेनियरिंग वेलफेयर एसोसिएशन बल्तिस्तान और पोर्टरों की मकामी तंजीम खोरपा केयर ने नए कोपैमाओं की हौसला अफजाई के लिए उन्हें अवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा। अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए माउंटेनियरिंग एसोसिएशन बल्तिस्तान के पैटर्न और डिप्टी कमिश्नर स्कर्दू अरकम तारिक ने कहा कि मकामी हुकूमत ने साल 2011 को सयाहत का साल करार दिया है, जिसमें सयाहत और कोहपेमाई के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए दूर रस नताइज के हामिल प्रोग्राम्स तरतीब दिए जाएंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। गुर्बत, महंगाई, लाकानूनियत और दीगर समाजी और माशरती मसाइल ने अवाम को शदीद मुश्किलात से दो चार कर रखा है। मुल्क का 98% तबका 2% तबके के रहमो करम पर है, जबकि अवामी हुकूमत होने के दावेदार हुक्मरान अवाम की मुश्किलात ख़त्म करने के सिर्फ दावे ही करते नजर आते हैं। मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम अवामी मसाइल को अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए कोशा है, लेकिन मसाइल की दुरुस्त निशानदही के लिए आपका ताउन ज़रूरी है। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, फिर हाजिर होंगे अवामी मसाइल का जायज़ा लेती खबरों और रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान अमीना खान और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।